بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے پڑھیں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے، اور قیامت والے دن جب اللہ رب العزت ان کو اپنا سخت عذاب دکھلائیں گے اور جن کی یہ پیروی کرتے تھے، جن کو یہ معبود بناتے تھے اللہ کے علاوہ، اور وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، تو اس وقت یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں ان کو اپنا محبوب نہ بنایا ہوتا، اور ہم نے دنیا میں کاش اللہ کی محبت کی ہوتی اور اللہ کی خالص عبادت کی ہوتی۔ تو ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر آیت بائے آیت اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ دیکھیں 165 کا ترجمہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن شریک، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور ظالم لوگ کون؟ جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، جب دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو وہ کہیں گے کہ بے شک قوت تو اللہ کی ہے ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ پہلے اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت جو ہے مشرک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے والی آیت میں، آیت نمبر 164 میں، اللہ نے اپنے کوئی 10 احسانات گنوائے جو اللہ نے اپنے بندوں پر کیے ہیں، کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی ہے، اللہ نے کشتی بنائی، اللہ نے چوپاہے بنائے، اللہ نے ہمارے لیے آسمان سے بارش برسائی۔ یعنی یہ سب اللہ کے ہم پر احسانات تھے، اور ان احسانات کے بدلے میں اللہ نے ہم سے تقاضا کیا کہ ہم خالص اسی کی عبادت کریں۔ تو ظاہر ہے کہ عبادت خالص اسی کی ہوتی ہے جو منع میں حقیقی ہو ہیں، لیکن لوگوں میں سے بعض نے کیا کیا کہ وہ ان احسانات کے بدلے انہوں نے دوسرے لوگوں کو یعنی اللہ کے علاوہ شریک بنا لیے۔ اب ان میں بہت سے لوگ آتے ہیں، جیسے عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم اور حضرت جبرائیل کو جو ہے وہ معبود بنا دیا ہے۔ اسی طرح جو ہندو ہیں وہ انہوں نے کتنے خدا بنا لیے ہیں، لکشمی اور کیا کہتے ہیں دیامن، سرسوتی اور براہمن، یعنی بہت سارے انہوں نے خدا بنا لیے۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے، اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ مسلمانوں نے بھی، ایمان والوں نے بھی جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا ہے، کہ اللہ کے جو محبوب بندے تھے ہیں ان کو جو ہے انہوں نے معبود بنا لیا، ان سے وہ تقاضے کرنا شروع کر دیے جو اللہ سے کیے جاتے ہیں، رزق مانگنے لگ گئے، ان سے حاجتیں مانگنے لگ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جو بھی لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، اور پھر وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اب جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے وہ کیسی ہے کہ یعنی اللہ کا حکم جو ہے، جیسے اللہ کے حکم کو احترام دیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، ویسے ہی ان یعنی جو اللہ کے شریک بناتے ہیں ان کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ان لوگوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایمان والے بھی ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ بھی ہیں، وہ اللہ کی سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یعنی اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اس کے مخلوق کی؟ تو اس کو ہم یعنی دیکھیں گے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے، یعنی جو اللہ کی اطاعت ہے وہ کیسی کرتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس حکم کے آگے چاہے پیر کا حکم ہو، چاہے استاد کا حکم ہو، چاہے والدین کا حکم ہو، تو اللہ سے شدید محبت کرنے والے ان تمام حکموں کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں تو وہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر ان بتوں کی اور ان کی جن کو انہوں نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہاں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جو ظالم لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے اس روئے زمین پر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، تو سب سے بڑے ظالم لوگ بھی وہی ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ جب اللہ کے سخت عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس وقت اس بات کو تسلیم کریں گے کہ بے شک ساری کی ساری قوت تو اللہ کی ہے اور اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اگلی آیات سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی اس وقت کی حالت کو بیان کریں گے، یعنی جب وہ بالکل جو ہے دیکھ لیں گے کہ یعنی جو ہمارے معبود ہیں وہ تو خود رحم کے قابل ہیں تو وہ ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ آیت میں دیکھیں، پہلے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی دنیا میں، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جو پیروی کرتے تھے ان کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور تمام اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہمارے لیے ممکن ہو پلٹنا واپس دنیا میں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی ان سے بیزاری اختیار کریں جیسا کہ کما تبرؤوا منا، وہ ہم سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اسی طرح دیکھ لیں گے، يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، کہ وہ یعنی اسی طرح دیکھیں گے ان کو اللہ ہیں کہ ان کے جو اعمال ہیں، حسرات علیہم، وہ ان پر حسرت کریں گے، وما هم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا ان کے اعمال کہ انہوں نے جو دنیا میں عمل کیے تھے وہ اعمال ان کو کوئی کام نہیں آئیں گے، حسرات علیہم، وہ ان اعمال پر صرف اور صرف حسرت کریں گے، وما هم بخارجین من النار، اور اللہ رب العزت ان کو آگ سے بالکل نہیں نکالیں گے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا سے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کی جو حالت زار ہے، جو ان کی قیامت کے دن حالت ہوگی، اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو جن کی پیروی کی جاتی تھی دنیا کے اندر، جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ انہوں نے ان کو شریک بنایا ہوا تھا، تو وہ بیزاری کر دیں گے، یعنی قیامت میں وہ کہیں گے کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں اور ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری اس طرح پیروی کرو جیسے اللہ کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو اس وقت انہیں جو ہے وہ بہت افسوس ہوگا اور وہ کہیں گے کہ آج اگر ہمیں دوبارہ اللہ رب العزت دنیا میں لوٹا دیں تو ہم بھی جو ہے ان سے ایسی ہی بیزاری کریں جیسا کہ یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ سوال کریں گے کہ بتاؤ، تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی جو ہے عبادت کرو، میری اور میرے والدہ کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دو، تو اس پر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں ان سے لا تعلق ہوں اور میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں، ما لیس لی بحق، جس کا اللہ نے مجھے حق نہیں دیا۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے جتنے اعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت جو ہے وہ غارت کر دیں گے، ان کو ان کے اعمال دکھا دیں گے، حسرات علیم، وہ اس پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں بہت بڑی غلطی کی، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور آگ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ یہ تو یعنی اللہ نے ان کی آخرت کی حالت بتائی کہ جس وقت وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی، لیکن ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت ان کی دنیا کی حالت بھی بتاتا ہے کہ جب کبھی یہ کسی بڑے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، تو اس وقت بھی فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص یہ اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں ہمیں جو ہے تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اور جو اللہ کی محبت ہے اس کے مقابلے میں کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ہیں انبیاء سے، اولیاء سے، اساتذہ سے، ہیں اور اپنے والدین سے جو محبت ہے وہ اللہ کی حکم سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ان کی محبت کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لانا۔ ہاں جو رسول کی اطاعت ہے وہ بھی ہم پر فرض ہے جیسے اللہ کی اطاعت، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں خود کہہ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جو رسول سے محبت ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں کہا کہ اس سے محبت کی جائے، ورنہ جو محبت حقیقی ہے یعنی ذات کے ساتھ جو محبت ہے وہ اللہ کی ہے، باقی جو محبتیں ہیں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دیں۔ اگر آپ اسی طرح لفظی ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔